ذاکر صاحب، میرا نام راجیو سکسینہ ہے، میں یہاں بزنس کرتا ہوں لکھنؤ میں. میرا ایک سوال ہے کہ قرآن مکمل ضابطۂ حیات ہے، یہ ہم سب مانتے ہیں، مگر کیا وجہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 130 کروڑ مسلم اس دنیا میں ہیں، مگر کوئی ملک ایک بھی ایسا نہیں ہے جہاں پہ لا آف دا لینڈ شریعہ قانون کے لحاظ سے ہو؟ تو یہ کیا وجہ ہے کہ مطلب قرآن پاک کی تلاوت کری جاتی ہے، ایک ضابطۂ حیات ہے، بار بار دہرایا جاتا ہے، لیکن اسے فالو ایز اٹ از کوئی نہیں کرنا چاہتا، یہ کیا وجہ ہے؟ راجیو بھائی نے ایک اچھا سوال پوچھا کہ 130 کروڑ مسلمان ہیں دنیا میں، کئی مسلمان ممالک ہے، بٹ کئی بھی ملک میں اسلام کی شریعت پورے مکمل طور سے عمل میں نہیں آتی، عمل نہیں ہوتی. کچھ حد تک میں آپ سے سہمت ہوں کہ ٹھیک 100% پوری شریعت میرے علم میں کوئی بھی ملک میں پوری 100% سے عمل میں نہیں آتی، لیکن جو بھی ملک میں جس شریعت کا حصہ اس کا عمل جہاں ہو رہا ہے وہاں سب سے زیادہ آپ دیکھیں گے امن ہے، اور سب سے زیادہ اس شریعت کے معاملے میں فائدہ ہے. مثال کے طور پہ سعودی عربیہ میں کرمنل لا فالو ہوتا ہے. جو کرمنل لا ہے جسے کہتے ہیں کہ جہاں تک سزا کا، کوئی بھی اگر کوئی غلطی کرتا ہے اسلامک شریعت میں سزا ہوتی ہے، وہاں سب سے زیادہ امن ہے. مثال کے طور پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام مذہب دہشت کا مذہب ہے، جب بھی کوئی چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹے جاتے. کیسا مذہب ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ باقی دیگر مذاہب اچھی باتیں کہتے ہیں، اسلام اچھی باتیں کہنے کے علاوہ کس طریقے سے اس چیز کا عمل ہو سکتا ہے اس کے بارے میں ذکر کرتا ہے. مثال کے طور پہ ہر مذہب کہتا ہے کہ چوری مت کرو، ہندوازم بھی کہتا ہے، کرسچینٹی بھی کہتی ہے، ہم دیکھیں تو اسلام بھی کہتا ہے. لیکن اسلام میں یہ فرق ہے کہ یہ کہنے کے بعد کہ چوری مت کرو، یہ طریقہ بتاتا ہے کہ کس طریقے سے معاشرے میں چوری نہیں ہو سکتی. اسلام کہتا ہے کہ ہر امیر انسان جس کے پاس 85 گرام سونا سے زیادہ دولت ہے، 7.5 تولہ سونا سے زیادہ دولت ہے، اسے ہر سال 2.5% زکوٰۃ دینا چاہیے. اگر ہر امیر انسان زکوٰۃ دے تو غربت دنیا سے مٹ جائیں گی. کوئی بھی انسان کبھی بھی بھوک سے نہیں مرے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 38 میں، آیت نمبر 38 میں کہ کوئی بھی اگر چوری کرتا ہے، چاہے وہ مرد یا عورت ہو، چور یا چورنی ہو، سزا کے طور پہ اس کے ہاتھ کاٹ ڈالو. لوگ بولیں گے ہاتھ کاٹنا اس سائنٹیفک ایج میں، آج کی تاریخ میں ایک دم دہشت کا مذہب ہے. لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں جو امریکہ کے اوپر ہم دیکھتے ہیں، امریکہ اتنا ایڈوانس ملک ہے، اتنا ترقی کرنے والا ملک ہے. آپ شاید یہ نہیں جانتے کہ وہ ایک ملک ہے جہاں زیادہ سے زیادہ چوری ہوتی ہے. جو ملک نمبر 1 ٹاپ رینکنگ میں آتے ہیں اس میں سے ایک ہے امریکہ، جہاں زیادہ سے زیادہ چوری ہوتی ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ہم شریعت لاگو کریں امریکہ میں کہ ہر امیر انسان 2.5% زکوٰۃ دے، اس کے بعد کوئی بھی چوری کرے ہاتھ کاٹ دینا چاہیے، تو یہ چوری امریکہ میں بڑھیں گی وہیں کے وہیں رہیں گی یا گھٹیں گی؟ کیا ہوں گی؟ گھٹیں گی. آپ شریعت لاگو کرو اور فوراً آپ کو ریزلٹس ملیں گے، نتیجہ ملے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عربیہ جہاں یہ کرمنل لا لاگو ہے وہاں سب سے کم چوری ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اسلامک شریعت ہے. اسی ملک میں اگر ہم دیکھتے ہیں ہر ملک میں لڑکیوں کو چھیڑا جاتا ہے، لڑکیوں کا بلاತ್ಕಾರ کیا جاتا ہے، عورت کا بلاತ್ಕಾರ کیا جاتا ہے. اسلامک شریعت میں حجاب فرض ہے، عورت حجاب کرے، مرد اپنا حجاب کرے. اس کے بعد کوئی بھی آدمی کوئی عورت کا بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے اس کے لیے سزائے موت. آپ شاید جانتے نہیں کہ امریکہ جو دیش ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ ترقی کر رہا ہے، وہاں FBI رپورٹ کے حساب سے 1990 میں ہر روز 1756 ریپس ٹک پلیس، 1756 ہر روز بلاತ್ಕಾರ ہوتے. آپ نئی رپورٹ پڑھتے 1996 کی،
क्राइम ब्यूरो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, ये रिपोर्ट कहती है कि हर रोज 1996 में हर रोज 2713 बलात्कार होते, हर रोज, અને हर 32 सेकंड में एक बलात्कार होता है, एक जिना बिल जब्र होता है अमेरिका में हर 32 सेकंड में। हम इस मैदान में 2 घंटे से है, जब से हम इस मैदान में हैं 200 से ज्यादा बलात्कार हो चुके हैं अमेरिका में। मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर हम शरीयत लागू करें अमेरिका में कि खवातीन हिजाब करे, मर्द हिजाब करे, उसके बाद अगर कोई बलात्कार आदमी करता है सजाए मौत, तो ये बलात्कार की तादाद बढ़ेंगी, वहीं रहेंगी या घटेंगी? घटेंगी। इसीलिए जो ये लॉ लागू किया गया है सऊदी अरेबिया में, सऊदी अरेबिया में सारे दुनिया में सबसे कम बलात्कार होते हैं, क्योंकि ये शरीयत है। तो जो भी शरीयत का हिस्सा जो भी मुल्क में लागू किया गया है, वहां आप फौरन इमीडिएट आप नतीजा पाएंगे। ये मैं मानता हूं कि आज कोई भी देश, मैं ये नहीं कहता हूं कि सऊदी अरेबिया पूरी शरीयत 100% अमल में ला रही है, मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन जो भी हिस्सा शरीयत का कोई भी मुल्क अगर उसको लागू करता है अपने मुल्क में, फौरन नतीजा मिलता है। इसीलिए आज की तारीख में मैं तस्लीम करता हूं कि आज की तारीख में कोई भी मुल्क नहीं मेरे इल्म में जहां शरीयत पूरी तरीके से लागू हो चुकी। कुछ मुल्क में क्रिमिनल लॉ है, कुछ मुल्क में इकोनॉमिक लॉ है, जो भी शरीयत का लॉ आप अप्लाई करेंगे वहां आपको नतीजा मिलता है। अगर आप देखना चाहते सबसे अच्छी मिसाल, वो मिसाल है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, खुलफा राशिदीन के दौर में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, और उनके बाद हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, इनके दौर में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बेहतरीन मिसाल है। आप देखेंगे तारीख में सारी शरीयत वहां लागू की गई थी, और इसीलिए लोग उनके जमाने में सबसे ज्यादा खुश थे। उम्मीद है कि जवाब। अब ख्वातीन की तरफ से अगर कोई गैर मुस्लिम बहन हो तो सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम, हमारा नाम आलिया तस्लीम सिद्दीकी है। हम जाकिर भाई से सवाल करना चाहते हैं, ये जो WTC पे 2001 में हमला हुआ था, तो इस्लाम की रोज से क्या ये जिहाद सही रास्ते पर था या गलत रास्ते पर? क्योंकि बीइंग अ मदर ऑफ सन जो कि वहाँ पर पढ़ रहा है, मेरा दिल कई बार कांप गया इस हादसे के बारे में सोच के, क्योंकि वहाँ पर उस वक्त काम कर रहे बहुत सारे इंडियन IITians मारे गए, और मेरा बेटा भी एक IITian है और वो भी वहाँ पढ़ रहा है। तो ये एक माँ होने के नाते मैं कांप जाती हूँ। तो मैं जानना चाहती हूँ क्या ये सही था या इस्लाम की रोशनी में इसको वाजे करें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। बहन ने सवाल पूछा कि जो 11 सितंबर में 2001 में जो WTC पे वो प्लेन जो आके टकराए, क्या ये जिहाद इस्लाम के नजर में सही था? जिहाद तो था, किसने तो जद्दोजहद की, लेकिन जिहाद फी सबलिल्लाह था, जिहाद फी सबलिल शैतान था, इसकी तहकीक करेंगे। जिहाद तो था, जिसी ने भी वो ट्विन टावर को गिराया बड़ा जिहाद किया, जद्दोजहद किया, लेकिन क्या वो जिहाद फी सबलिल्लाह था, ये सवाल है। पहला सवाल मेरे तरफ से, मैं ये नहीं जानता हूं कि किसने वो WTC को गिराया। मैं ये भी नहीं जानता हूं कि मुसलमान ने गिराया, गैर मुस्लिम ने गिराया। ये तो अमेरिकन मीडिया है, CNN, BBC, जो कहती है कि प्राइम सस्पेक्ट ओसामा बिन लादेन। अल्लाह ताला फरमाते सूरह हुजुरात में, सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6 में, जब भी कोई आदमी आपको कुछ बात कहता है, खुसूसन जब फासिक है, तो उसकी तहकीक करो और फिर तीसरे तक पहुंचाओ। तो मैं जो CNN और BBC में देखता हूं और इंटरनेशनल मीडिया में पढ़ता हूं, मुझे इस पे यकीन नहीं। अगर आप इस CNN और BBC पे यकीन करेंगे तो मानने पड़ेगा कि मुसलमान ने किए या ओसामा बिन लादेन ने किए। आप मुझे पूछते कि ये हादसा जो हुआ वो सही या गलत है, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो हादसा हुआ वो बिल्कुल गलत है। कोई भी मुसलमान ये नहीं कह सकता है कि वो हादसा सही था, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं
سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 میں اگر کوئی بھی انسان کوئی دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے، کوئی بھی انسان اگر کوئی دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، سوا قتل کے بدلے میں قتل یا اس زمین پہ فساد پھیلانے کے لیے، اس دو وجہ کے علاوہ کوئی بھی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے، وہ ایسا ہے کہ سارے انسانیت کا قتل کیا. اور کوئی بھی شخص اگر کوئی بھی انسان کو بچاتا ہے، وہ ایسا ہے کہ سارے انسانیت کو بچاتا ہے. تو کوئی بھی انسان کا قتل کرنا قرآن کے حساب سے حرام ہے، صرف دو وجہ سے جائز ہے. اگر قتل کے بدلے قتل یا وہ انسان اس دنیا میں فساد پھیلا رہا ہے. تو اس نظریے سے جب 5000 سے زیادہ لوگ کا قتل ہوا WTC میں، تو وہ ایکٹ جو ہے، جو وہ عمل ہے، ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ وہ غلط ہے. لیکن کس نے اسے کیا مجھے پتا نہیں، کیوں کیا مجھے پتا نہیں. یہ تو میڈیا کے اندر آتا اسامہ بن لادن، اسامہ بن لادن. تو آپ مجھ سے پوچھیں گے اسامہ بن لادن اچھا ہے کیا خراب ہے؟ نہ میں اس کا دشمن ہوں، نہ میں اس کا دوست ہوں. میں اسامہ بن لادن سے نہیں ملا، میں اسے ذاتی طور پہ جانتا بھی نہیں. تو میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں. لوگ مجھے پوچھے تھے اسی تقریر کے اندر، جب میں آسٹریلیا گیا تھا، تو وائس کونسل جنرل آف USA اور ایون چنئی میں جب تقریر کی تھی، کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ اسامہ بن لادن دہشت گرد ہے؟ تو میں نے کہا کہ نہ میں اسامہ بن لادن کو مل چکا ہوں، نہ میں اسے جانتا ہوں، نہ میں اس کا دوست ہوں، نہ میں اس کے خلاف ہوں. کیونکہ جو میڈیا میں اس کے بارے میں کہا گیا ہے، اس کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ پوچھیں گے کہ کون سب سے بڑا دہشت گرد ہے، تو میڈیا سے یہ پتا لگتا ہے کہ امریکہ جو سب سے طاقتور ملک ہے، وہ افغانستان جو سب سے کمزور ملک ہے اس کو اٹیک کیا، اس کے اوپر بم گرائے. یہ ماننا پڑے گا کہ جارج بش جو امریکہ کا پریزیڈنٹ تھے، ان نے سب سے کمزور ملک کے اوپر بم گرائے اور ہزاروں لوگ کا قتل کیا. اور اس کے خود سیٹلائٹ چینل پہ CNN پہ اس کا ذکر ہے. اس نے خود اپنے منہ سے کہا کہ میں نے فوج بھیجا معصوم لوگوں کو قتل کرنے افغانستان. مان بھی لو اگر بحث کے طور پہ اسامہ بن لادن نے ٹوئن ٹاور کو گرایا، لیکن کیا اگر ایک آدمی ٹوئن ٹاور کو گراتا ہے، مان لو بحث کے طور پہ اس نے گرایا، تو کیا آپ ہزاروں لوگوں کا قتل کر سکتے؟ کیا کوئی بھی شریعت، کوئی بھی حکومت اجازت دیتی ہے؟ UN نے بھی اس کو پاس نہیں کیا. تو میرے نظریے میں آج کی تاریخ میں سب سے بڑا دہشت گرد ہے جارج بش.